گندم درآمد اسکینڈل کے ذمہ داران کے تعین کے لیے تحقیقات جاری۔ کمیٹی کی جانب سے آج وزیر اعظم کو رپورٹ پیش کیے جانے کا امکان۔ اجلاس میں دستاویزات اور اعداد و شمار کا جائزہ لیا گیا۔ کمیٹی نے کسی حکومتی، سرکاری یا سیاسی شخصیت کو طلب کیا، نہ ہی بیان دیا۔ اربوں روپے کی درآمد کی گئی گندم میں سے 13 لاکھ میٹرک ٹن خراب نکلنے کا انکشاف۔ ذرائع کے مطابق درآمد کی گئی گندم میں کیڑے پڑے ہوئے تھے۔ ادھر پنجاب حکومت کا کسانوں کو سبسڈی دینے کے لیے وفاق سے فنڈز کا مطالبہ۔ صوبائی حکومت کی 700 سے 900 روپے کی سبسڈی دینے کی تجویز۔ نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں حتمی فیصلے کا امکان ہے۔ کسان اتحاد کا 10 مئی سے احتجاج کا اعلان۔ ملتان سے احتجاج شروع کر کے پورے ملک میں پھیلانے کا فیصلہ۔ چیئرمین کسان اتحاد خالد کھوکھر کی پریس کانفرنس۔ کہا، احتجاج میں ہزاروں کسانوں اور سینکڑوں کی تعداد میں ٹریکٹر ٹرالیاں ہوں گی۔ گندم امپورٹ کرنے والے کرداروں کو پھانسی لگنی چاہیے۔ ای سی سی میں سمری بھیجنے والوں نے بوٹی کھانے کے لیے اونٹ کو ذبح کر دیا۔ مافیا نے 100 ارب روپے کھائے۔ کسانوں کا 400 ارب کا نقصان ہوا۔ احتجاج کے سوا کوئی راستہ نہیں بچا۔ پاک سعودی عرب برادرانہ تعلقات اکنامک اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی جانب گامزن۔ اسلام آباد میں پاک سعودی عرب سرمایہ کاری فورم 2024 کا آغاز۔ سعودی تجارتی وفد کی شرکت۔ آئی ٹی، ہوا بازی، تعمیرات، کانکنی سمیت 30 سے زائد شعبوں سے منسلک کمپنیوں کے نمائندگان وفد میں شامل۔ دونوں ممالک کے درمیان پی آئی اے، بھاشا ڈیم، آئی ٹی، خوراک، کیمیکل، گوشت اور کانکنی سے متعلق معاہدے طے پانے کا امکان۔ زراعت اور صنعت و تجارت کے مشترکہ منصوبوں میں بھی سرمایہ کاری معاہدے متوقع۔ 10 ارب ڈالر تک کے ایم او یوز اور معاہدے طے پا سکتے ہیں۔ حکومت کی بہترین معاشی پالیسیز کے نتیجے میں استحکام آ رہا ہے۔ گزشتہ 10 ماہ میں پاکستان کی ترقی میں استحکام دیکھنے کو ملا۔ زر مادہ کے ذخائر میں بتدریج اضافہ ہوا۔ توانائی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا پاک سعودیہ سرمایہ کاری فورم کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ کہا، حکومت کا کام پالیسی فریم ورک دینا ہے۔ تاجروں اور سرمایہ کاروں کی معاونت کے لیے وزارت خزانہ کی خدمات حاضر ہیں۔ وزیر پیٹرولیم اسد ملک نے کہا کہ شفافیت اور ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں۔ پاک سعودیہ باہمی تعلقات کو مزید سودمند اور مضبوط بنانے کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے آگے بڑھنے کا راستہ ملے گا۔ پاکستان میں اصلاحات کا عمل تیز کرنا قرض کے حجم سے زیادہ اہم ہے۔ 3 ارب ڈالر کے پروگرام نے ڈیفالٹ روکنے میں مدد کی۔ نئے قرض پروگرام کے لیے مشن رواں پاکستان کا دورہ کرے گا۔ آئی ایم ایف نے پاکستان کی معیشت سے متعلق اعلامیہ جاری کر دیا۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ مہنگائی اپریل میں کم ہو کر 17% کے قریب آ گئی، جو گزشتہ مئی میں 38% پر تھی۔ اب بھی بڑا مالیاتی خسارہ درپیش ہے۔ گزشتہ سال منفی شرح نمو کے مقابلے اس سال 2% رہنے کی توقع ہے۔ پی آئی اے کی نجکاری میں ایک اور رکاوٹ دور۔ سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن نے ری اسٹرکچرنگ اسکیم منظور کر لی۔ اسکیم آف ارینجمنٹ کی منظوری کا اعلامیہ جاری۔ اعلامیے کے مطابق تمام اثاثے، خسارے اور قرض پی آئی اے ہولڈنگ کمپنی کو منتقل کر دیے گئے۔ نجکاری میں اہم قانونی پیش رفت سے متعلق وزارت خزانہ اور وزارت نجکاری کو بھی آگاہ کر دیا گیا۔ اسٹاک مارکیٹ میں پی آئی اے ہولڈنگ کمپنی کی لسٹنگ کے لیے رولز اور ریگولیشن کی جا سکتی ہیں۔ سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کی اپیل پر سماعت آج ہوگی۔ جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس اطہر من اللہ بھی بینچ کا حصہ ہیں۔ اس سے قبل 4 مارچ کو الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستیں الاٹ کرنے کی درخواست سے مسترد کر دی تھی۔ سپریم کورٹ میں فیض آباد دھرنا نظر ثانی کیس کی سماعت آج ہوگی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ عدالت فیض آباد دھرنا انکوائری کمیشن رپورٹ پر جائزہ لے گی۔ فیض آباد دھرنا انکوائری کمیشن رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع۔ انکوائری کمیشن رپورٹ 150 صفحات پر مشتمل 33 گواہانہ کے بیانات کی روشنی میں رپورٹ تیار کی گئی۔ اٹارنی جنرل آفس کے ذریعے رپورٹ جمع کروائی گئی۔
سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی اسپتال منتقل ہوں گے، اڈیالہ جیل یا پھر گھر میں نظر بند رہیں گے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سرباب محمد طاہر آج محفوظ فیصلہ سنائیں گے۔ رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ نے کاز لسٹ جاری کر دی۔ سابق وزیر اعلیٰ کی اہلیہ قیصرہ الہی نے درخواست دائر کر رکھی ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری آج 2 روزہ بلوچستان کے دورے پر کوئٹہ پہنچیں گے۔ آصف علی زرداری اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کریں گے۔ مختلف ترقیاتی منصوبوں کے جائزے سمیت صوبائی کابینہ اور قبائلی معتبرین سے ملاقات بھی کریں گے۔ صدر پاکستان کی آمد سے قبل کوئٹہ شہر کو خوبصورت بینرز اور پوسٹر سے سجا دیا گیا ہے۔ شیخ جعفر مندخیل آج گورنر بلوچستان کے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ جسٹس ہاشم خان کاکڑ نامزد گورنر سے گورنر ہاؤس میں حلف لیں گے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی تقریب حلف برداری کل گورنر ہاؤس لاہور میں ہوگی۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں گرمی کی شدت بڑھنے لگی۔ سندھ، جنوبی پنجاب، بلوچستان اور دیگر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج سندھ میں پارہ سب سے زیادہ رہے گا۔ دادو اور نواب شاہ میں درجہ حرارت 45، سکھر میں 44 اور حیدرآباد میں 43 ڈگری تک پہنچے گا۔ ساہیوال، بہاولپور اور ڈی جی خان میں 41، ملتان میں 42 اور لاہور میں 40 کو چھو سکتا ہے۔ تربت اور سبی میں درجہ حرارت 41، ڈی آئی خان میں 40 تک جانے کا امکان ہے۔ ملک کے شمالی اور بالائی علاقوں میں بارش کا امکان۔ کشمیر اور گلگت بلتستان میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش متوقع۔ گرین انیشیٹو کے تحت پلانٹ فار پاکستان مہم کا آغاز۔ مختلف اضلاع میں شجرکاری کو فروغ دیا جائے گا۔ آلودگی کم کرنے، تجاوزات پر قابو پانے کے منصوبے پر عمل درآمد شروع۔ راولپنڈی، ساہیوال، ہزارہ، مالاکنڈ، مظفر آباد اور پونچھ میں مہم چلائی جا رہی ہے۔ جنگلوں کے لیے مختص علاقوں کی بحالی، شجرکاری کو فروغ دیا جائے گا۔ صوبائی حکومتیں اس مہم کی قیادت کریں گی۔ دوسرے مرحلے میں دوسرے اضلاع تک شجرکاری مہم کو توسیع دی جائے گی۔ نو مئی سے راہ استحکام تک کا کامیاب سفر۔ ملک دشمن عناصر کی کوششوں کے باوجود ترقی و خوشحالی کو نئی جہت ملی۔ حکومتی اور عسکری کاوشوں سے SIFC کا قیام عمل میں آیا۔ 3 سال میں $100 ارب کی سرمایہ کاری متوقع۔ 2035 تک $1 ٹریلین۔ GDP میں اضافے کا امکان۔ سپیک، گرین انیشیٹو، اسٹاک ایکسچینج سمیت تمام شعبوں میں نمایاں کامیابی ملی۔ دہشت گردی کے خلاف کامیاب آپریشنز کیے گئے۔ ورلڈ کپ جیتو، کروڑوں روپے انعام پاؤ۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کا قومی کرکٹرز کے لیے بڑے انعامات کا اعلان۔ T20 ورلڈ کپ جیتنے پر ہر کھلاڑی کو $1 لاکھ ملیں گے۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کا کرکٹرز کے اعزاز میں ظہرانہ۔ کھیل کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال۔ محسن نقوی کہتے ہیں کہ پاکستان کی جیت کے سامنے اس انعام کی کوئی حیثیت نہیں۔ جیت آپ کی ہوگی، ہار میری ہوگی۔ میدان میں ایک ٹیم بن کر کھیلیں، لڑ کر ہاریں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ امید ہے کھلاڑی اس بار قومی پرچم بلند کریں گے۔ اذلان شاہ ہاکی ٹورنامنٹ میں قومی ٹیم کی مسلسل دوسری فتح۔ پاکستان نے جنوبی کوریا کو 0 کے مقابلے میں 4 گول سے شکست دے دی۔ حنان شاہد، غضنفر علی، سفیان اور ارشد لیاقت نے 1-1 گول کیا۔ حنان شاہد پلیئر آف دی میچ قرار۔ پاکستان نے پہلے میچ میں ملیشیا کو 4 کے مقابلے میں 5 گول سے ہرایا۔ قومی ٹیم کا تیسرا میچ 7 مئی کو جاپان کے ساتھ ہوگا۔ پریمیئر لیگ فٹ بال کے سنسنی خیز مقابلے انگلینڈ میں جاری۔ ٹوٹنہم کی ناکامی کا سلسلہ دراز ہو گیا۔ لگاتار چوتھی شکست سے 2-4 لیورپول نے اپنے ہوم پر 4 گول داغ دیے۔ مہمان سائڈ 2 بار ہی گیند کو جال میں پہنچا سکی۔ فاتح ٹیم کے لیے اسٹار فٹ بالر محمد صالح نے بھی اسکور شیٹ پر نام درج کروایا۔ سیزن کی 23ویں جیت کے ساتھ لیورپول 78 پوائنٹس کے ساتھ تیسری پوزیشن پر موجود۔ چیلسی نے ویسٹ ہیم کی دفاعی لائن تہس نہس کر دی۔ اپنے ہوم پر یک طرفہ مقابلے کے بعد 5-0 سے ٹھکانے لگا دیا۔ آرسنل 83 پوائنٹس کے ساتھ سب سے آگے۔